الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. بولو ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. بولو ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. الحمدللہ اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا اور کوئی نہیں. حضور علیہ السلام جا اور کوئی نہیں. اس سنیہ دا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل دا بھی یہی عقیدہ ہے. کی عقیدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دا؟ ایک دفعہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے. میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل دس تو پوری کائنات پھریے تو ہر ایک اللہ دے نبی دی بارگاہ میں جاندہ رہا میں شمال گیا میں جنوب گیا میں مشرق بھی گیا مغرب بھی گیا پوری کائنات پھریا زمین پھریا آسمان پھرنی میرے جا بھی نظر آئی.
میں قربان جاوا حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتھے بھی گیا پوری کائنات پھریے آسمان پھریا وے سونیا تھوڑے جا نظر کو نہیں آیا یا رسول اللہ تھوڑے جا نظر کو نہیں آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام دا اے عقیدہ ہے کہ الحمدللہ سنیا دا بھی اے عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں بولو ویسا کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جنہوں رب ذوالجلال زبان عطا فرمائیے جنہوں خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ زندگی عطا فرمائیے جیڑا اے چاندے کہ آقا علیہ السلام سنو خاتم زیادہ نصیب فرمان پڑھو جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار کیا شان لطافت ہے کہ سا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے بولو ویسا کوئی جیسے میرے سرکار اللہ جل جلالہ وَأَمَّنْ وَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا درود نبی کریم رؤوف رحیم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کروں تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیارے بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال دا ساڈے تے بڑا فضل ہے بڑا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمان بنان دو بعد خالق کائنات نے ساڑھے تے اے فضل کیتا ہے کہ حضور دے ذکر دے واسطے چن لے حضور علیہ السلام دے ذکر دے واسطے رب ذوالجلال نے سانو چن لیا منتخب فرما لے نبی دعا کرتے رہنے مولا سانو آخر الزمان نبی علیہ السلام دا امتی بنا دی ساڑھی تے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایسے حضور علیہ السلام دے امتی ہیں یہ تے سبحان اللہ بڑھتی ہے ویسے حضور دا امتی ہوئے تے سبحان اللہ یہ ساڑھے واسطے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے سانو اپنے محبوب دے ذکر دے واسطے جوڑ لے کہ میں اکثر جتھے بھی جاواں اے کہنا وا جیڑا سنی ہے سچا سنی ہے وہ سنی دی غذا ذکر مصطفیٰ ہے سنی دی غذا ذکر مصطفیٰ ہے رب ذوالجلال نے اپنی لارائب کتاب یا ایک کتاب جتر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا اے مومنوں میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے کی کیتا ہے احسان کیتا ہے ویسے رب ذوالجلال نے سانو ڈھیر ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے ویکھن دے واقعے واسطے رب ذوالجلال نے آنکھ عطا فرمائیے ذائقہ چکھن دے واسطے رب ذوالجلال نے سانو زبان عطا فرمائیے چلن واسطے رب ذوالجلال نے پیر عطا فرمائے نے احسان کیتا ہے پر احسان جتلایا نہیں اللہ نے
ساڈے تے احسان کیتا ہے پر احسان جتلا نہیں کہ مومنو میں تھوڑے تے احسان کیا تھانوں کھان واسطے چیزاں عطا فرمائی نے پین واسطے پانی عطا فرمایا ہے احسان اللہ دا ہے پر جتلایا نہیں جدو اپنے محبوب دی واری آئی نا نہیں سوار اللہ کنا جدو رب ذوالجلال دے محبوب دی واری آئی خالق کائنات دا قرآن گواہ ہے میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان ہے اور رب ذوالجلال نے ساروں ڈھیر ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے کھان واسطے اچھے اچھے کھانے عطا فرمائے نے پین واسطے رب ذوالجلال نے ساروں پانی عطا فرمایا ہے اللہ نے احسان دے کیتا ہے پر احسان جتلایا نہیں پر جدو اپنے محبوب دی واری آئی رب فرماندے اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا خالق کائنات نے فرمایا مومنو میں تو ہاڈے تے اے احسان کیتا کہ میں تانوں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے کی احسان کیتا ہے میں تانوں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے رب ذوالجلال نے سانوں ایسا اپنا محبوب عطا فرمایا ہے اگر میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان اندر نہ ہوندے رب نے پوری کائنات نہیں بنانی رب ذوالجلال نے نہ چند بنانا سی نہ سورج بنانا سی اللہ نے جیڑی بھی چیز بنائی اپنے میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ بنائی ہے اس واسطے جڑا اسی ساڈا تے یہی ایمان ہے اسی سارے یہی کہاں گے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ رب العزت نے ساڈے تے احسان کیتا ہے کہ رب ذوالجلال نے سانوں اپنا محبوب عطا فرمایا اور وہ ایسا محبوب ہے انہاں دا ہاتھ بھی معجزہ ہے حضور دا چلنا معجزہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کھانا معجزہ ہے میں قربان جاواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسی الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کردے ہیں حضور دی محبت ساڈے سینے دے اندر ہے اگر حضور دے نال پیار نہ ہوندا سی تے محفل وچ کنے آنا سی او کہندے جدی قسمت وچ ہوے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر وہی حضور دی محبت دے وچ ہوندے نے اپنے قسمت تے ناز کیتا کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خندق دا موقع سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال 1400 صحابہ دی کتنے صحابہ نے 1400 صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاد فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک بھی لگی ہے کی لگی ہے حضور کو بھوک لگی حضور کے صحابہ سارے نو 1400 صحابہ کو بھوک لگی ہے میں قربان جاواں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تو ویکھیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بھوک لگی اپنے گھر جاندے نے کی کرتے نے اپنے گھر جاندے نے سمجھ آ رہی ہے نا حضور دے صحابی حضرت جابر اپنے گھر گئے جا کے اپنی بیوی نو کہندے نے گھر دے وچ کوئی کھان واسطے چیز ہے میں قربان جاواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر آپ کی زوجہ محترمہ کہندیاں نے کہ ساڈے گھر دے اندر بکری تے او دا بچہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بچے نو لیا ذبح کیتا گوشت بنایا اپنی زوجہ محترمہ دیتا تو صرف پکاؤ میں حضور کو بلا کے لے آنا سبحان اللہ سبحان اللہ یار کتنے خوش نصیب صحابی ہون گے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت کر رہے ہیں صحابی فرماندے نے تسی پکاؤ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بلا کے لے آنا جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جدو اپنے گھر تو باہر نکلے حضرت جابر دے گھر تو بچے نے چھوٹا بھائی وڈے نوں کہندا ساڈے گھر دے اندر بکری دا بچہ سی او کدے گیا وے ساڈے گھر دے اندر بکری دا بچہ سی او کدے گیا وے
بڑا بھائی چھوٹے نو کہندا ساڈے والد صاحب نو ذبح فرما دیتا ہے چھوٹا بھائی کہندا کیویں ذبح کیتا وے دوویں بھرا چھت تے چڑھ جاندے نے چھوٹا بھائی لیٹ جاندا وے بڑے بھائی نے چھری لے کے اپنے چھوٹے بھائی دی گردن تے چلا دیتی جدوں خون باہر ہوندا وے او وڈا بھرا بڑا پریشان تے بڑا حیران ہوندا وے او چلدا چلدا چھت تو دوڑ لگاندا وے چھت تو تھلے گر جاندا وے دوویں بچے شہید ہو جاندے نے جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زوجہ محترمہ نے دوانوں بچیاں نو چکیا وے منجی تے لمیا پا دینیا تاکہ حضور دی آمد دی خوشی غمی میں تبدیل نہ ہو جاوے اپنے بچیاں نو اٹھا کے منجی تے لٹا دینیا نے میں قربان جاواں کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کردیاں نے اپنے دوویں بچے شہید ہو گئے نے پھر بھی پرواہ نہیں کیتی کیونکہ عشق کردا اے اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جھکا دینا اے عاشقاں دے سر نہ کعبہ نہ کربلا ویکھدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت جابر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ گئے الحمدللہ میرا تو ایمان ہے حضرت جابر نے ایک جا کے عرض کی ہوئی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ جدوں گئے میرا تے یہی ایمان ہے میرا تے یہی یقین ہے آپ نے یہی کیا ہوئے گا کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے کے ہم نے میری بخت جگا جان او بندہ پڑھے کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ ساڈی برباد بس کے نام بساؤ یا رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی حضور دی بارگاہ میں گئے جا کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ میں اج تہاڈی دعوت کیتی ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ میں تہاڈی دعوت کیتی ہے میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے نا سارے صحابہ نو فرمایا اے صحابہ آج حضرت جابر دے گھر ساڈی دعوت ہے سبحان اللہ اینج نہیں سبحان اللہ کھونا یار آج حضرت جابر دے گھر ساڈی دعوت حضرت جابر بڑے پریشان ہوئے 1400 صحابہ نے تھوڑا جا گوشت تھی تھوڑا جا آٹا سی روٹیاں بنائیے کیویں سارے صحابہ کھان گے پریشان ہوئے پر اسی پریشانی دے عالم دے اندر اپنے گھر گئے جا کے زوجہ محترمہ فرماتے نے اے میری زوجہ محترمہ اسی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت کیتی سی حضور نے سارے صحابہ نو فرما دیتا ہے اے پتہ نہیں کھانا کیویں پورا ہوئے گا میں قربان جاواں صحابیہ دا عقیدہ ویکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ فرمانے نے جابر گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا جڑا نبی لے کے آ رہا ہے کھانا بھی آپ پہ کھلا لے گا اپنے صحابہ نو لے کے آ رہا ہے کھانا بھی آپ پہ کھلا لے گا میں قربان جاواں لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دی کی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دروازے نو کھولیا اے کیا تسی آئے تے کھڑے پئیاں
جابر کے گھر آئے میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر کھانا جڑا بنایا لے کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ حضرت جابر نے کھانا پیش کیتا آقا علیہ السلام نے لعاب دان اودے وچ سٹیا کی کیتا آج دیکھو لوگ ہیں نا کہندے نے مصطفیٰ نعوذ باللہ ساڈے جانے کھاندے ساڈے جانے پیندا ساڈے جانے میں انہوں نے ایک ہی کہنا تو اپنے گھر جا گھر دے اندر تو ہانڈی وچ تھوک سٹ تیرے سوانی تینوں چمچا نہ مارے میرے وال انجی ہے نا پر میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ذات ہے اللہ نے اپنے محبوب میں نشان عطا فرمائیے اگر آقا علیہ السلام ہانڈی وچ اپنے لعابے دان چھوڑ دن صحابی برکت واسطے کھاندے نے سبحان اللہ صحابی پھر جوڑ دینا ہویا انہاں نے حضور دا جوڑ دینا ہویا میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ دی او نے اگر آقا علیہ السلام وضو فرمان صحابہ پانی تھلے نہیں گرن دیندے سبحان اللہ صحابہ پانی تھلے نہیں گرن دیندے چوک لیندے ہتھاں دے ملدے نے اگر کسی نو نبی علیہ السلام دا پانی نہیں ملیا اپنے دوسرے صحابی انہاں دے ہاتھ نال حضور علیہ السلام دا جڑا پانی لگیا او لے کے حضور دی پانی دو برکت نصیب فرماندے سبحان اللہ اتنی خوش نصیبی حضور علیہ السلام صحابی حضور علیہ السلام نے جابر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جابر 10 دی ٹولیاں بھائی جاتے کھانا کھلائی جا کی کیتی جا 10 دی ٹولیاں بھائی جاتے کھانا کھلائی جا جدو سارے صحابہ نے کھانا کھاندا نا تو قربان جاواں آقا علیہ السلام جدو کھانا کھان لگے اللہ نے حضرت جبرائیل کو گلیا اے جبرائیل جا میرے محبوب نو اے میرا حکم دے دے کہ رب ذوالجلال اے فرما رہے جدوں تک حضرت جابر دے بچے کھانے وچ تواڈے نال شریک نہ ہون اودوں تک کھانا نہیں کھانا سبحان اللہ اے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ دا حکم ہے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جا کے فرما دیو کہ اللہ فرما رہا ہے اودوں تک کھانا نہیں کھانا جدوں تک حضرت جابر دے بچے کھانے میں شریک نہ ہون میں قربان جاواں اللہ کو پتہ نہیں سی بچے تے شہید ہو گئے انج ہے نا اللہ تے سمیع بصیر ہے جانن والا ہے دیکھن والا ہے دلاں دے رازاں نو جاندا ہے رب دے کولوں کوئی شے چھپی ہے اللہ نے گلیا جبرائیل جا میرے محبوب نو اے حکم دے دے رب تعالی فرما رہا ہے اودوں تک کھانا نہیں کھانا جدوں تک حضرت جابر دے بچے کھانے میں شریک نہ ہون میں قربان جاواں رب ذوالجلال اے آਉਣ والی دنیا نو دسنا چاہندا ہے جیڑا میں محبوب تانوں عطا فرما رہا وا او میرا محبوب ایسا محبوب ہے اگر جسم دے وچوں جان چلی جائے میرا محبوب ہاتھ لاوے میں رب زندہ فرما دینا سبحان اللہ حضرت جابر قربان جاواں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچے نا باہر کھیلن گئے باہر کھیلن گئے نا دسیا نہیں کہ سونے بچے تے شہید ہو گئے نے صحابہ نو بھی پتہ سی سبحان اللہ جڑی کی میں گل سی صحابہ نو بھی پتہ سی صحابہ دے یہ عقیدہ سی حضور نے فرمایا بلاؤ عرض کردے نے سونے بچے نے تھاڈے کول آ گئے کھیلن گے شور کرن گے سونے تسی کھانا تناول فرماؤ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ دا حکم ہے سبحان اللہ اللہ دا حکم ہے حضرت جابر نے پھر بھی نہیں دسیا سونے بچے شہید ہو گئے نے صحابہ دا عقیدہ ویکھو میں قربان جاواں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اوتھے گئے جتھے انہاں دی والدہ صاحبہ نے بچیاں نو منجی تے لٹایا سی اتے کپڑا بھی پا دیتا سی حضور نے فرمایا جا جابر بلا کے لیا میں قربان جاواں حضرت جابر نے نہیں آکے سونیا بچے شہید ہو گئے نے صحابہ دی عقیدہ سی اے ایمان سی وہ تو حضور علیہ السلام دے بلاوے دا بچے بھی انتظار کر رہے نے میں قربان جاواں صحابی چلدے چلدے اوتھے بچیاں دے کول گئے کہندے نے مصطفیٰ بنا رہے نے سبحان اللہ بچیاں نو کی کہندے نے آقا علیہ السلام بلا رہے نے رب کعبہ دی قسم ہے جدوں بچیاں دے کناں دے وچ اے آواز پوندی ہے کہ اللہ دا محبوب بلا رہے بچے تو وے زندہ ہو جاندے نے بچے تو وے زندہ ہو جاندے نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ میں بچے آئے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کھانا کھاتا، بچے نے کھانا کھاتا، بچے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساڈے تے تسی بڑی رحمت کیتی، بڑا فضل کیتا، سانو تسی زندہ کر دتا سونیا، جیڑا اسی بکری دا گوشت کھاتے ہیں نا وہ ساڈے کول اکو ہی آئی، سونے انہوں زندہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کی فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، روٹی کھان تو بعد ہڈیاں اکٹھیاں کر کے جتھے بکری دے بچے نو بندے آؤ نا تے پا دے وے ہڈیاں پونا تہاڈا کام ہے، بچی دے بکرے نو زندہ کرنا میں محمد دا کام۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کھانا کھان تو بعد ہڈیاں چکیاں اوتھے جگہ نے پا دتیاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تے کپڑا ہی پا دیو۔ دو روایتاں نے ایک وچ ہوندا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اوتے پھیریا، یا آقا علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے اندر ٹاڑی سی، حضور نے او اوتے پھیری۔ جدوں آقا علیہ السلام نے ہڈیاں دے اوتے کپڑا پوا کے آپ نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس کپڑے اونچے جدوں پھیریا وے، میں قربان جاواں اللہ بکری دے بچے نو زندہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اسی کیوں نہ گئے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ قربان جمع آقا علیہ السلام آپ دی آمد ساڑھے واسطے باعث نجات باعث رحمت۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سونا میں تینوں دونوں جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے گھلیا ہے، دونوں جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے گھلیا ہے۔ آقا علیہ السلام آپ دے میلاد دے حوالے دے نال سجائی گئی ہے۔ کچھ میں تھوڑا آقا علیہ السلام دا میلاد پڑھاں گا، اس کے بعد پھر اجازت ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام آپ دی والد صاحب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جدو شادی ہوئی نا 3 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرنے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ نے فرماندے نے کہ عبداللہ تھوڑی شادی بھی ہو گئی ہے، میں کہنا کہ جاؤ کوئی تجارت دے واسطے سامان لے کے جاؤ، ملک شام کے اندر سامان لے جاؤ، تجارت کر کے آؤ۔ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی ابا جی ٹھیک ہے میں جانا ہوں تجارت دے واسطے، میں قربان جاواں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام دی والدہ محترمہ انہاں دے کول آئے، آگے فرمایا کہ میں ملک شام جا رہا ہاں اور ملک شام جان دے واسطے 1 مہینہ لگے گا تے واپسی آن دے واسطے 1 مہینہ لگے گا، میں جاواں گا 1 مہینہ لگے گا، واپس آواں گا پھر 1 مہینہ لگے گا، 1 مہینہ اوتھے رہ کے میں تجارت وغیرہ کراں گا، پھر میں واپس آ جاواں گا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ نے عرض کی جی ٹھیک ہے تسی جاؤ تجارت دے واسطے۔ جدو 2 روایتیں ملدیاں نے کہ جدو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے سن مدینے ٹھہرے یا آ رہے سن مدینے ٹھہرے، آپ مدینہ دے اندر بیمار ہو گئے اور اسی بیماری دی حالت دے اندر حضرت عبداللہ آپ دا انتقال ہو گیا، آپ دا وصال ہویا۔ سامعین زید شام ذرا توجہ فرماؤ، جناب جدو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہویا، مدینے والیاں نے جناب حضرت عبد المطلب دے گھر پیغام بھیجا، جناب حضرت عبداللہ دا انتقال ہو گیا، آپ دا وصال ہو گیا۔ جدو حضور علیہ السلام آپ دی اما حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ نو پتا چلا کہ جناب حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا، آپ زارو قطار رو رہی نے، آپ دن نو بھی روندیاں نے، رات نو بھی روندیاں نے، 24 گھنٹے روندیاں رہندیاں نے، ایک رات پتہ نہیں کیڑی مشکل آپ نے گزاری، آپ رات نو رو رو کے سو جاندی
جاندیاں نے اس واسطے رومی کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا لمبی رات وچھوڑے والی تے گزری بریادی او خبر لے آوے کون محمد او سجنا دو میں قربان جاواں علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ دن بھی رو رہی نے رات نو بھی رو رہی نے جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بچے رو نا حضرت آمنہ عرض کرنے ابا جی میں رواں کیوں نہ میرے سر دا تاج چلا گیا وے اجے تے 3 مہینے شادی نہ ہویا گزرے نے حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا ہے میں رواں کیوں نہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خانے کعبہ دے کول جا کے عرض کردے نے مولا جناب حضرت آمنہ نو ایسا پتر عطا فرما جڑا کائنات وچوں سب تو حسین و جمیل ہوے مولا حضرت آمنہ نو ایسا پتر عطا فرما میں قربان جاواں حضرت آمنہ گھر دے اندر رو رہی نے زارو قطار رو رہی نے جدوں آپ روندیاں روندیاں رات نو ستیاں نے خواب دے وچ جدوں حضرت آدم علیہ السلام آئے آگے کہندے نے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہے اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہے میں قربان جاواں حضرت آمنہ عرض کردے نے میں تھانوں پہچانیا نہیں تسی کون ہو آپ نے فرمایا تو مینوں جان دی نہیں میں قربان جاواں عرض کردے نے میں نہیں جاندی آپ نے فرمایا میں آدم تینوں مبارکاں دین آیا وا ایک مہینہ گزرا اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے دوجا مہینہ گزریا میں قربان جاواں اللہ دے نبی اوندے رہے مبارکاں دیندے رہے آمنہ تین مبارک ہوئے تو امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہے تو امام الانبیاء نبی علیہ السلام دی ماں بنن والی ہے میں قربان جاواں حضرت آمنہ فرمانیاں نے جدوں دا آقا علیہ السلام میرے جسم اطہر دے اندر آئے نے میرا لخت جگر جدوں دا میرے جسم اطہر دے اندر آیا ہے آپ فرمانے نے میں اگر بازار میں جاندیا کسے پتھر دے اتے میرا پیر ہوندا ہے پتھر بھی موم ہو جاندا ہے پتھر بھی نرم ہو جاندا ہے نرم ملائم ہو جاندا ہے پتھر آپے وچ گلاں کردے نے او پتھرو تہانوں کیوں ہے تسی کیوں نرم ہوئے ہو میں قربان جاواں ایک پتھر بولدا ہے کہندا اجے تے محمد آیا نہیں اسی نرم ہو گیا محمد آ لین دے وڈیاں وڈیاں نرم ہو جانا ہے قربان جاواں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ اور فرمانی نے میرا لخت جگر جدو میرے جسم دے اندر آیا نا آپ فرمانی نے میں چلدیاں اگر سامنے کوئی جانوار آ جاتا ہے وہ میرے راستہ دے دیتا ہے کوئی جانوار آ جاتا ہے میرے راستہ دے دیتا ہے آپ فرمانی نے میں اپنی سہیلیاں دے نال کنویں دے اوتوں پانی بھرن دے واسطے جاندیاں نا میریاں سہیلیاں جڑیاں نے او رسی تے ڈول لے کے جاندیاں نے پر میں آمنہ جدوں جاندیاں او کنویں وچوں پانی اپنے آپ ہی باہر آ جاندا ہے سبحان اللہ کنویں دے وچوں پانی اپنے آپ ہی باہر آ جاندا ہے جناب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جدوں آقا علیہ السلام آپ دے اور دا قریب وقت آیا حضرت آمنہ پریشان ہویا کہ اگر کسی دے گھر اولاد ہوئے او دے واسطے دایاں ہوندیاں نے کسی دے گھر اگر اولاد ہوئے او دے کول او دی والدہ ہوندی ہے یا او دے کول دایاں ہوندیاں نے یا کوئی بہن ہوندی ہے حضرت آمنہ پریشان ہویا تھوڑی دیر تو بعد 4 عورتاں آ گئیاں 4 عورتاں آئیاں جدو حضرت آمنہ نے دیکھا میرے گھر دے اندر 4 عورتاں آ گئیاں نے
جناب حضرت آمنہ پوچھدیاں نے تسی کون ہو؟ جڑے سب دے بڑے حضرت اما ہوا آپ فرمانیاں نے میں حضرت آدم دی بیوی ہوا وا، اے کہندے نے میں جناب حضرت سارہ آیا وا، اے کہندے نے میں جناب حضرت حاجرہ آیا، اے کہندی ہے میں فرعون دی بیوی آسیہ آیا، ایک کہندی ہے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت جناب مریم آیا۔ آپ نے پوچھا کی کرنا یا وہ میں قربان دے میں ساریاں کہندیاں نے اللہ نے سارا محمد دیاں دائیاں بڑھا کے گھلے آوے، اللہ نے سارا مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تائی بڑھا کے گھلے آوے۔ میں قربان جاواں جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا اس دنیا دے اوتے آن دا وقت قریب آیا، جناب حضرت آمنہ فرمانے نے خرج منی آپ فرمانے نے لوگوں میرے بچوں نور نکلے آوے، میرے بچوں نور نکلے آوے۔ آپ فرمانے نے میں اپنے گھر بیٹھی ہاں، میرا کمرہ نور اعلیٰ نور ہو گیا وے۔ آپ فرمانے نے میں گھر بیٹھی اپنے گھر بیٹھ کے شام دے محلات نو ویکھ لے آوے، میں شام دے محلات نو ویکھ لے آوے۔ کیویں ویکھیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو آپ دا نور اتنا ہویا، آپ فرمانیاں نے میں اپنے گھر بیٹھ کے شام دے محلات نو ویکھ لیا، تو پھر ساڈا تے اے سانوں پھر چڑھنا اے آکھنا چاہیے نا کہ کملی والا آ گیا تھا سویرا